آبرو دین محمد کی۔ سب سے پہلے تو میں مولانا مودودی صاحب سے کب متعارف ہوا، پہلے میں اس کا تھوڑا سا مختصر سا پس منظر آپ کو بیان کر دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ملاقات پر۔ اسکول کے زمانے کی بات ہے کہ ایک دن میں اپنے بھائیوں سے ایک بحث میں الجھا ہوا تھا، اور وہ بحث جو ہے کچھ مذہب کے حوالے سے تھی، اور میں مولانا مودودی صاحب کے خلاف ایک بڑی پرجوش سی تقریر کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو میرے والد صاحب نے باہر سے مجھے آواز دی، تو میں گیا ان کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ تم جو کچھ گفتگو کر رہے ہو جس شخصیت کے بارے میں، تم نے ان کو پڑھا ہے؟ تو میں خاموش ہو گیا، کیونکہ میں نے تو پڑھا ہی نہیں تھا مولانا مودودی۔ تو ان کا جب تم نے ان کو پڑھا ہی نہیں، تو ان کے خیالات سے واقف ہی نہیں ہو، تو تم تنقید کیسے کر رہے ہو؟ تو بات اتنی معقول تھی کہ فوراً میری سمجھ میں آ گئی۔ تو بس والد صاحب نے اتنا کہہ کر چلے گئے وہ۔ پھر مجھے فکر ہوئی کہ مولانا کی کوئی کتاب حاصل کر کے پڑھوں۔ تو مجھے جو کتاب ملی وہ کتاب تھی دینیات، وہ اب بھی میرے پاس رکھی ہوئی ہے۔ میں نے وہ دینیات کا مطالعہ شروع سے آخر تک کیا، بلکہ انڈر لائن بھی کیا ہوا ہے، حالانکہ میں اس وقت غالباً 8ویں 9ویں کا طالب علم تھا۔ تو وہ اتنی دلنشیں زبان میں وہ کتاب لکھی گئی تھی، اور اتنی عام فہم کہ 8ویں 9ویں کے طالب ہونے کے باوجود وہ پوری کتاب میری سمجھ میں آ گئی، اور اس سے مجھ پر کھلا اپنی دین کی حقانیت، اس کی سچائی، اور اس کا کہ دین چاہتا کیا ہے ہم سے، ٹھیک ہے نا، کیسا مسلمان ہمیں دیکھنا چاہتا ہے وہ۔ تو وہاں سے میں یہ سمجھیے کہ آہستہ آہستہ مولانا مودودی صاحب کی تحریروں کا اور ان کی شخصیت کا تقریباً عاشق ہوتا چلا گیا۔ تو پھر جب کراچی یونیورسٹی میں نے داخلہ لیا، تو یہاں مجھے یونین کا رسالہ تھا الجامعہ، اس کا مجھے جب ایڈیٹر بنایا گیا، تو ہمارے ایک دوست تھے محمود فاروقی صاحب، جو جمعیت میں شامل تھے، آپ واقف ہوں شاید ان سے، تو انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ مولانا مودودی صاحب کا الجامعہ کے لیے انٹرویو کیا جائے۔ تو سارا انتظام انہوں نے ہی کیا، اور پھر اس کے بعد ہم 3-4 دوست جو ہے وہ لاہور پہنچے، اور مولانا مرحوم کا ہم نے انٹرویو کیا۔ تو اس میں سوالات سارے میرے ہی جمع کیے ہوئے تھے اور ترتیب دیے ہوئے تھے، اور انٹرویو میں باقی لوگ تو خاموش ہی رہے، میں ہی سوال اور جواب ان سے کرتا رہا۔ تو مولانا کی شخصیت میں ایک تو میں نے دیکھی سادگی دیکھی میں نے۔ دوسری جو بات میں نے نوٹ کی وہ ان کا مرتب ذہن۔ میں نے کسی آدمی کو اتنا مرتب ذہن کا نہیں پایا کہ دوران گفتگو کوئی صاحب آ گئے، بات کچھ ادھر ادھر کی ہو گئی، اور جب وہ صاحب چلے گئے تو مولانا نے بات وہیں سے شروع کی جہاں پہ ختم کی تھی۔ یعنی ان کے ذہن میں ان صاحب کے آنے سے پہلے جو آخری جملہ انہوں نے ادا کیا تھا، وہ جملہ ان کے ذہن میں محفوظ تھا، اور اثر نو جب گفتگو شروع کی تو عام طور پر کہتے ہیں نا کہ بھئی ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے نا، یا بات کیا ہو رہی تھی، انہیں ضرورت پیش نہیں آئی، انہوں نے وہیں سے سلسلہ کلام کو جوڑا جہاں سے انہوں نے چھوڑا تھا۔ تو یہ ایک بہت ہی غیر معمولی بات تھی۔ میں نے اس طرح اتنا مرتب ذہن اور اتنا بیدار ذہن جو ہے، اس کا مجھے پہلی بار مشاہدہ ہوا، اور دوبارہ یعنی میں بہت بڑے بڑے لوگوں سے ملا ہوں، انٹرویوز کی کتاب میری چکے ہے 2 عدد، اور اس میں پاکستان اور ہندوستان کے جو انتہائی براق قسم کے ذہن ہیں، ان سب کے سے گفتگو میں نے کی ہے۔ تو یہ خوبی میں نے کہیں اور نہیں دیکھی۔ تو یہ پھر شام میں وہ عام طور پر عصر کے بعد وہاں اپنے مکان میں اچھرا میں اپنے مکان کے لان میں بیٹھا کرتے تھے، اور پھر وہ لوگ جمع ہو جاتے تھے، سوال جواب کی نشست ہوتی تھی، تو اس میں بھی ہمیں شرکت کرنے کا موقع ملا۔ تو اس میں میں نے دیکھا کہ مولانا بہت ہی متحمل مزاج، منکسر مزاج، اور ساتھ ساتھ ایک ایسا وصف جو کہ عام طور پر بڑے لوگوں میں ہوتا ہے، وہ قدرت ودیعت کرتی ہے، ایک حص مزاح وہ بھی تھی ان کے اندر، ظرافت وہ بھی تھی، کہ جس سے عام تو ہوتا ہے نا کہ جو آدمی اسکالر ہو جاتا ہے نا، اس کے اندر ایک خشکی پیدا ہو جاتی ہے، اور مذہبی اسکالر ہو جائے تو زہد کی خشکی تو ویسے ہی ہو جاتی ہے کہ یبوست جس کو کہتے ہیں۔ تو مولانا میں یبوست یا زہد کی خشکی میں نے نہیں دیکھی، بہت پرمزاح شخصیت تھی، اور ان سے مل کر یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ ہم کسی بہت بڑے آدمی سے مل رہے ہیں،
ٹھیک ہے نا. تو یہ آدمی کی عظمت اور بڑائی کی ایک اور دلیل ہے کہ وہ ملنے والے کو مروب نہ کرے، متاثر کرے، مسحور کرے. تو یہ بات تھی مولانا کی. سب کانٹیننٹ میں، جس کو ہم جنوبی ایشیا کہتے ہیں، جنوبی ایشیا میں بے شمار سیاسی جماعتیں ہیں، ہندوستان میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، سابق مشرقی پاکستان یا اب موجودہ بنگلہ دیش اس میں بھی ہیں. مولانا مودودی نے جو جماعت قائم کی اس کا ایک ایسا اختصاص ہے، ایک ایسی خصوصیت ہے جو کسی اور سیاسی یا مذہبی جماعت میں نہیں پائی جاتی، اور وہ یہ کہ مولانا کی جماعت جو ہے لٹریچر پر کھڑی ہے. یہ پہلی جماعت ہے جس نے پہلے لٹریچر پروڈیوس ہوا اور پھر اس لٹریچر کی بنیاد پر ایک جماعت جو ہے وہ قائم کی گئی. مسلم لیگ لٹریچر پر نہیں کھڑی ہے، کانگریس لٹریچر پر نہیں کھڑی ہے. جتنی معروف جماعتیں ہیں اس وقت ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کی، اس میں کسی بھی جماعت میں یہ وصف نہیں ہے کہ وہ لٹریچر پر کھڑی ہو. تو مولانا مودودی صاحب نے پہلے ایک لٹریچر پروڈیوس کیا، ایک رسالہ ترجمان القرآن نکالا، ٹھیک ہے، اور اس سے جو ذہن متاثر ہوئے پھر ان ذہنوں کو لے کر کے انہوں نے ایک جماعت تشکیل دی. اور لٹریچر میں جس اسلامی ریاست کا تصور پیش کیا گیا تھا، پاکستان کو ویسا اسلامی ملک یا اسلامی ریاست بنانے کی انہوں نے ایک جد و جہد کا آغاز کیا. اور کیا شبہ ہے اس میں کہ جو قرارداد مقاصد جو اب ہمارے دستور کا ایک پریمبل ہے، ٹھیک ہے نا، اس قرارداد مقاصد کو منظور کرانے میں مولانا کی تحریک کا، نفاذ شریعت کی تحریک کا بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا حصہ ہے. وجہ یہ ہے کہ مولانا جو ہے نا، میں تو ان کو مجتہد عصر کہتا ہوں. مجتہد کس کو کہتے ہیں؟ مجتہد کہتے ہیں اس شخصیت کو کہ جو دین کو اپنے زمانے میں نیا کر کے دکھا دے. دیکھیے، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس میں ہمارا دین مکمل طور پر موجود ہے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے تو نت نئے مسائل، نت نئے فتنے، نت نئے سوالات پیدا ہوتے جاتے ہیں، اور معاشرہ جب عمرانی طور پر بدل جاتا ہے تو پھر ضرورت اس بات کی محسوس ہوتی ہے کہ جو احکامات دین کے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو نئے دلائل سے ان کی حقانیت کو ثابت کیا جائے. تو مولانا میرا خیال ہے کہ اس سب کانٹیننٹ کے پہلے اور بڑے عالم دین ہیں کہ جنہوں نے جدید زمانے میں اسلام کے وہ احکامات جو آؤٹ ڈیٹڈ محسوس ہوتے تھے، جیسے پردہ، جیسے سود، جیسے ضبط تولید، ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں ایسی تھیں کہ لگتا ایسا تھا کہ زمانہ بدل گیا ہے تو اب یہ احکامات آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے ہیں، اب پردہ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے نا. نئی تعلیم نے جو بے پردگی اور بے حیائی عام کی، وہی آرڈر آف دا ڈے بن گیا. تو جدید زمانے میں اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات کو کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کی ضرورت کو عقلی دلائل سے، جدید علم کلام سے برحق ثابت کر دکھانا، یہ مجتہد کا کام ہوتا ہے. تو مولانا نے یہی کیا. مولانا میرا خیال ہے کہ واحد عالم دین ہیں کہ جنہوں نے اپنے زمانے کے ہر فتنے کا علمی مقابلہ کیا، علمی سطح پر، علمی محاذ پر رہتے ہوئے، اور ہر مسئلے اور ہر فتنے کا نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ دین کو ایک سسٹم کے طور پر، کیونکہ جدید زمانے کا اختصاص یہ تھا کہ ہر چیز میں ایک نظام، ایک سسٹم کی بات کی جاتی تھی، تو یہ انہوں نے اپنے قلم سے اور اپنے علم سے اور اپنے علم کلام سے انہوں نے یہ سمجھایا تعلیم یافتہ ذہنوں کو، جن کے ذہن میں مذہب ایک آؤٹ ڈیٹڈ چیز ہو کے رہ گیا تھا، ان کو بتایا کہ نہیں، مذہب آؤٹ ڈیٹڈ چیز نہیں ہے بلکہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اور اس میں زندگی کے ہر مسئلے کے بارے میں رہنمائی موجود ہے. ہمارے 1400 سال سے ہماری علماء کرام نے اس بات پر سمجھوتا کر لیا تھا کہ حکومت و سیاست جو ہے وہ علماء کا کام نہیں ہے. علماء کا کام تو صرف یہ ہے کہ بادشاہ بلائے تو اس کو مشورہ دے دیں، دینی احکام سمجھا دیں، شرعی احکامات بتا دیں کہ اس میں دین یہ کہتا ہے، بس اس سے زیادہ کام نہیں ہے.
اور علماء کا کام یہ ہے کہ وہ نصیحت اور تبلیغ سے دین کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ لیکن جب معاملہ یہ اس نوبت پہ آ گیا کہ معاشرے کی اور ملک کی کسی بھی شعبے کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ حکومت جو ہے وہ اسلامی نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو مولانا نے یہ اتنا بڑا کام کیا جو اس سے پہلے اس طرح کا کام کسی نے نہیں کیا تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس پر بہت سے اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات ان اعتراضات میں وزن بھی محسوس ہوتا ہے کہ مولانا نے ایک پولیٹیکل اسلام کا کنسیپٹ دیا، سیاسی اسلام نہیں۔ مولانا نے کبھی یہ اصطلاح استعمال نہیں کی، بلکہ مولانا نے یہ کہا کہ سیاست، معاشرت، معیشت، حکومت، یہ سب چیزیں جو ہیں ان سب کے بارے میں دین کے اندر رہنمائی موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ انہوں نے اس کا الگ الگ کتابوں کے ذریعے ثابت کیا۔ مثلا کہ جیسے اسلامی ریاست ان کی جو کتاب ہے، اسلام اور جدید معاشی نظریات ان کی کتاب ہے، اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی ان کی کتاب ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو بات ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے، اور وہ بات بڑی اہم ہے کہ مولانا مودودی کو اب خود جماعت کے لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ پڑھنا چھوڑنے کی ایک جو وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ مولانا نے جب پردہ اور سود اور اسلام اور جدید معاشی نظریات یہ جو کتابیں لکھی تھیں، یہ کتابیں اس وقت بالکل نئی تھیں، کیونکہ اس پر اس طرح کی کوئی جدید علم کلام کی روشنی میں کوئی کتابیں لکھی ہی نہیں گئی تھی۔ یہ مولانا نے یہ کام کیا، اور کام کر کے جب ہماری اسلامی فکر کا حصہ بن گئیں وہ سب چیزیں، تو اب وہ چیز تو ہماری فکر میں ہے نا۔ اب جب وہ فکر میں شامل ہو گئی تو اب کتاب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی وہ کتاب فکر کا حصہ بن گئی۔ اب کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھئی یہ پردہ جو ہے آؤٹ ڈیٹڈ چیز ہے۔ جب سر سید نے انگریزی تعلیم کی تحریک چلائی اور جدید انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ جب آیا تو اس کے ذہن میں مذہب کے بارے میں شکوک و شبہات تھے۔ وہ شکوک و شبہات مولانا مودودی نے اپنی فکر سے دور کیے، اور اسلام کو جب ایک کوڈ آف لائف کے طور پر انہوں نے بالکل ثابت کر دکھایا، اور مدافعانہ انداز اختیار نہیں کیا بلکہ جارحانہ انداز میں یہ سب باتیں کہیں، تو اب وہ فکر کا حصہ بن گئیں۔ تو اب فکر کا حصہ بننے کے بعد اس ملک کے اندر ایک تحریک ایسی بھی چلی کہ جو اسلامی نظام کے نفاذ کی جو تحریک تھی وہ نظام مصطفیٰ کے نام سے وہ سامنے آئی۔ تو اس میں ساری مولانا ہی کی فکر تھی جس نے پیچھے کام کیا۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ دنیا میں جتنے ملکوں میں اسلامی تحریکات چل رہی ہیں اور جس میں حکومت و سیاست میں نفاذ شریعت کے عنصر کو شامل کیا جا رہا ہے، چاہے وہ مصر میں تحریک ہو، الجزائر میں تحریک ہو، بنگلہ دیش میں تحریک ہو، ہندوستان میں تحریک ہو، یہ دنیا بھر میں عالمی سطح پر ساری تحریکیں جو ہیں، یا ایران کا انقلاب ہو، یہ ساری تحریکوں کا فکری غذا جو ہے وہ مولانا مودودی کے لٹریچر سے ملا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو گویا کہ مولانا مودودی جو ہو ایک بین الاقوامی سطح کے ایک ایسے مفکر ہیں جن کی فکر سے ساری دنیا کے مسلمانوں نے اثر قبول کیا ہے، اور انہی کے فکر کی روشنی میں سیاست کو اسلامائز کرنے کی تحریک چل رہی ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جو کسی اور اسکالر کے اندر ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور اس میں سب سے اہم بات یہ کہ مولانا مودودی صاحب نے جو نثر، جو زبان استعمال کی ہے، چاہے وہ تفہیم القرآن میں ہو یا ان کے لٹریچر میں ہو، اتنی اچھی نثر، یہ بات تو تمام یعنی اہل علم یہ مانتے ہیں اس بات کو کہ اتنی اچھی نثر علماء کرام میں مولانا مودودی کے علاوہ کسی نے نہیں لکھی ہے، جس کے اندر تاثیر بھی ہے، جس کے اندر تفہیم بھی ہے، اور جس کے اندر وہ ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں جو ایک اچھے نثر نگار کے اندر ہونی چاہیے۔ تو مولانا مودودی کی دینی خدمات سے ہٹ کر ادبی خدمات بھی ہیں، اور وہ ادبی خدمات میں سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ وہ ایک صاحب اسلوب مفکر ہیں۔ ہر لکھنے والے کا اسلوب جداگانہ نہیں ہوتا، انفرادی اسلوب نہیں ہوتا، تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ صاحب اسلوب مفکر ہیں، اور ان کے اسلوب کے اثرات تو لوگوں نے قبول کیے ہیں، لیکن ویسی نثر کوئی اور نہیں لکھ سکا علماء کرام میں جیسی مولانا مودودی نے لکھی۔ مولانا جو ہے نا ایک نابغہ ہستی ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کو ہم جینیس کہتے ہیں۔
ان کی جینیس ہونے کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ انہوں نے 17 سال کی عمر میں الجہاد فی الاسلام جیسی کتاب لکھی. یعنی یہ اس زمانے میں لکھی جب ایک شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی اور اس کو ایک مسلمان جوشیلے نوجوان نے قتل کر دیا تھا. تو یہ مسئلہ جب اس زمانے پورے ہندوستان میں گونج رہا تھا یہ مسئلہ، تو مولانا محمد علی جوہر نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ کاش کوئی نوجوان اٹھے اور اٹھ کر کے اسلام کے تصور جہاد کو مدلل طریقے سے اس پہ کوئی تصنیف، کوئی کتاب لکھ کر پیش کرے تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ جہاد اصل میں ہے کیا. تو اس جلسے کے اندر مولانا مودودی صاحب بھی ایک نوجوان کے طور پر 16-17 سال کے نوجوان کے طور پر بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ یہ کام میں خود کروں. تو انہوں نے 17 سال کی عمر میں الجہاد فی الاسلام جیسی کتاب لکھی جس سے مولانا علامہ اقبال متاثر ہوئے، اور علامہ اقبال نے متاثر ہو کر کے پھر ان کو پنجاب آنے کی دعوت دی اور یہ کہا کہ یہاں آئیں اور ہم جدید فقہ پہ کام کرتے ہیں مل کر کے، اور یعنی قوانین جو پرانے ہو گئے ہیں ان کو کس طرح سے جدید علم کلام کے ذریعے اس کی حقانیت کو ثابت کیا جائے. تو مولانا ان کے خط لکھنے پر یہاں تشریف لائے. تو مولانا اس زمانے میں بالکل نوجوان تھے اور انہوں نے الجمیت کی ایڈیٹرشپ ان کو دی گئی تھی، اور انہوں نے اس میں اب تو وہ سارے مضامین جو انہوں نے الجمیت میں لکھے تھے وہ سب کتابی صورت میں آ گئے ہیں، اور ان کو دیکھ کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا نے اتنی نوعمری کے اندر جو ہے اس زمانے کے سیاسی مسائل پر کتنی بالغ نظری کے ساتھ وہ مضامین لکھے. تو اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کا کام ہر دور میں لیتا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے مولانا مودودی صاحب کو پر خصوصی کرم ان کا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے حالات فراہم کیے، علم کی وہ دولت ان کو ملی، لکھنے کی وہ صلاحیت عطا ہوئی کہ جس کے ذریعے دین کا اتنا بڑا کام ہوا کہ شاید ہی کوئی دینی مسئلہ ایسا ہو جس کے بارے میں مولانا نے قلم نہ اٹھایا ہو. یعنی کچھ نہیں تو رسائل و مسائل کی تمام جلدیں اٹھا کے دیکھ لیں تو اس سے مولانا کی علمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. آبرو دین محمد کی